اللہ کریم بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے کہ سنا جنگل رات اندھیرا، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے کہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت مجھے حکم ہے حضرت کے حکم پر میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کے جذبے کے ساتھ انتہائی عقیدت کے ساتھ ملتمس ہوں وارث علوم اعلیٰ حضرت استاذ العلماء شیخ الحدیث جامع نظامیہ رضویہ حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے خطاب دل نواز سے ہمارے اذہان و قلوب کو منور فرمائے۔ نعروں سے پرجوش استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا كافة للناس صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز بزرگان دین، علماء کرام، مفتیان اعظام، شیوخ حدیث اور انتہائی عشق و محبت رسول میں ڈوبے ہوئے سامعین و حاضرین، مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کراچی کے اندر ختم نبوت فورم بنائی گئی جس کا مقصد تحفظ عقیدہ ختم نبوت۔ شکریہ ادا کرتا ہوں نقیب محفل صاحب کا، حضرت قبلہ پیر صاحب کے حکم پر مجھے خطاب کی دعوت دے دی، اور میں تو خطاب میں 12 نہیں بجنے دیتا، میرے خطاب میں 12 نہیں بجتے کسی کے، نہ میرے اور نہ سامعین کے، مگر آج 12 بج گئے ہیں۔ اسی واسطے نقیب محفل کو کہنا پڑا سونے والوں جاگتے رہیو، ٹائم ہو گیا تھا نا سونے کا۔ میرے ذمے لگایا گیا کہ ایک حدیث تو نے یہاں سنانی ہے ختم نبوت سے متعلق، اور وہ جو نصاب مرتب کیا ہے ہماری اس نوجوانوں کی تنظیم نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کی زیر سرپرستی، اس نصاب کے اندر بھی وہ حدیث دی ہوئی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا، جیسا مجھ تک پیغام پہنچا، کہ آپ وہ حدیث پڑھا دیں، اس میں ختم نبوت کا ذکر بھی ہو جائے گا، موضوع سے مطابقت بھی،
اور جو حضرات دورہ حدیث تک پہنچے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ اجازت بھی بن جائے گی، گویا ان کے لیے وہ ایک سند قرار پائے گی۔ تو میں وہ حدیث عرض کرنے سے پہلے اتنی بات عرض کر دوں، قرآن پاک اللہ کریم نے نازل فرمایا اپنے محبوب نبی پر، اور ساتھ ہی نبی پاک کو قرآن پڑھانے کا معلم بھی قرار دیا اسی قرآن میں۔ کئی جگہ فرمایا کہ محبوب آپ ان کو قرآن پڑھائیں، قرآن کی تعلیم دیں۔ حالانکہ قرآن نازل ہوا ہے عربی زبان میں، تو سرکار بھی عرب میں رہتے تھے، وہاں کے سارے لوگ باشندے عربی زبان ان کی مادری زبان، وہ عربی ساری جانتے تھے، ان کو ہر لفظ کا معنی آتا۔ پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا یعلمکم، یہ میرا محبوب تمہیں قرآن پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک عام نہیں کہ جو بھی عربی زبان جاتا ہو۔ آج کل جو عربی سے اردو ترجمہ جانتے ہوں وہ بھی مفسر اور مترجم، تو ان کی تو مادری زبان ہی عربی تھی نا جی۔ مگر اللہ نے اشارہ دے دیا کہ میرا کلام صرف عربی زبان آ جانے کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی، اس کا وہی معنی لینا پڑے گا جو لغت میں نہیں، تمہاری بولی میں نہیں، جو میرا محبوب تمہیں ترجمہ بتائے گا۔ یہ جو معنی سمجھائیں گے وہ میری مراد ہوگی، وہ نہیں کہ جو کچھ عربی زبان میں تم جانتے ہو جی، نہیں، بالکل نہیں۔ اب عربی میں جد کا معنی ہے دادا، تو اب وتعالی جد ربنا کیا معنی ہوگا؟ ہمارے رب کا دادا بڑا ہی بلند مقام والا ہے۔ انہوں نے تو یہی سمجھنا تھا نا، مگر سرکار نے بتایا نہیں، یہاں جد کا معنی دادا نہیں ہے، قدرت اور عظمت۔ ہمارے رب کی قدرت اور عظمت بڑی۔ اور کئی، ایک مثال دی آپ کو بس، اور کئی تو خاتم النبیین قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا، اور اس کا معنی رسول اللہ نے بتایا۔ اب کوئی اس معنی سے ہٹ کے کوئی اور معنی کرے، جیسا ابھی مجھ سے پہلے تفصیلی خطاب میں آپ سن چکے ہیں، اس کو مومن نہیں مانیں گے، کیونکہ رب نے یہ ذمہ داری اپنے محبوب کی لگائی ہے۔ تو انہوں نے خاتم النبیین کا معنی افضل النبیین نہیں کیا۔ اگر کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو کہیں دکھائے۔ یہ نہیں کہ خاتم کا معنی افضل ہوتا ہے فلاں ڈکشنری میں فلاں فلاں قبیلے کے، نہیں، قرآن پاک میں خاتم النبیین یہ جو ہے اس کا معنی افضل النبیین، جبکہ بالکل اس کے برعکس رسول اللہ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی، یہ ہے اس کا معنی۔ اب یہی معنی مانے گا تو مومن ہوگا، ورنہ قرآن میں محرف تحریف کرنے والا اور شیطانی استدلال سے لوگوں کو گمراہ کرنے والا قرار پائے گا۔ وہ آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر گمراہ کیسے؟ تو میں یضللہ فلا ہادی لہ یضل بہ کثیرا، یہی میں ضمیر کا مرجع قرآن ہی ہے کہ یہ قرآن پڑھنے کے سبب اللہ بہت ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ کون؟ جو قرآن کے معنی اور تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں، رسول اللہ کے بتائے ہوئے ارشادات سے نہیں حاصل کرتے۔ تو یہ عرض کرنا تھا کہ قرآن پاک اللہ نے بھیجا تو ساتھ معلم بھی بھیجا، تو خیال رکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو وہی فرما رہا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے میرے محبوب کے
بارگاہ میں حاضر ہو، میں نے ان کو معلم بنایا ہے۔ دوسری بات، اللہ اکبر، رسول اللہ شب معراج گئے تو اللہ پاک سیدھا بھی مکے سے آسمانوں پر لے جا سکتا تھا، جانا بھی رب کی بارگاہ میں، پہلے مسجد اقصی میں، اور سارے نبیوں کو وہاں جمع ہونے کا حکم اللہ پاک نے دیا۔ جتنے بھی نبی پہلے آ چکے تھے سب کو حکم ملا کہ وہاں جمع ہو جاؤ، جب میرا محبوب آئے تو اس کا استقبال بھی کرو، پھر اس کے پیچھے مقتدی بن کے نماز بھی پڑھو۔ اس رات مسجد اقصی میں نبیوں میں سے کوئی غیر حاضر نہیں رہ سکتا تھا، رب کا حکم، کوئی غیر حاضر نہیں، اور جو غیر حاضر ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دن سارے نبیوں کو مقتدی بنا کے محبوب کو بالفعل امام الانبیاء بنانا تھا، بالفعل، عملاً سب کو۔ تو جو نبی تھا ہمارے آقا اس کے امام اور پیشوا وہ مقتدی، اور جو اس نماز میں شامل ہو کے رسول اللہ کا مقتدی نہیں بنا وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی علماء نے آپ کو بتایا، اور بالکل برحق امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ ارشاد ہے، جو شخص تمہارے سامنے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، اس سے جو یہ کہے اگر تو نبی ہے تو پھر دلیل دے، تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا اگر پہلے مومن ہے۔ تو یہاں تھوڑا سا میں کچھ اللہ نہ کرے کہیں بھٹک تو نہیں گیا، میں یہ کہہ گیا کہ آپ کے سامنے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں بتا تو وہاں تھا، یہ دلیل ہی تو مانگ رہے ہیں، بتا مسجد اقصی میں تھا مقتدیوں میں، تو نے بھی نبی پاک کی امامت میں نماز پڑھی، اگر پڑھی تو ٹھیک ہے، دلیل ہے، پھر تو نبی ہوگا، نہیں تو ظاہر ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو کے کیا جواب دے گا، میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، پھر تو نبی کتوں آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل مت طلب کرو، یعنی بایمانہ دلیل طلب کرنا کہ اگر تو کو پکی دلیل دے دے تو میں مان جاتا ہوں، یہ کفر ہے، اور اگر اس کو ذلیل کرنے کے لیے دلیل مانگ رہا ہے پھر یہ کفر نہیں ہے، نہیں ایمان ہے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے یہ دلیل اس سے طلب کرنا خود اس کو بے دلیل ظاہر کرنے کے لیے ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہوگی دلیل۔ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ مجھ سے بہت سارے لوگ ٹیلی فون کر کے، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے دربار سے موجودہ سجادہ نشین صاحب نے مجھے ان دنوں میں فون کیا جن دنوں میں فیض آباد کا دھرنا جاری تھا۔ میں نے ان سے کہا حضرت آپ مجھے نظر آئے تحریک لبیک کے قائدین اور حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کرانے کے لیے آپ ادھر ادھر نظر آئے، مگر جب آپریشن ہوا پھر نہیں نظر آیا۔ مجھے کہنے لگے وہ کیا کریں یار، تیرا شاگرد گالیاں بہت نکالتا ہے، وہ قرآن سے گالیاں ثابت کرتا ہے، یہ جملہ تھا۔ میں کہ جناب پھر وہ ثابت کرتا ہے واقعی قرآن میں گالی آئی ہے یا ایسے ہی کہتا ہے؟ وہ جی آیتیں پڑھ پڑھ کے کہتا ہے گالیاں۔ میں کہا پیر صاحب یہ بتاؤ
اوہ منہ نکل ہی گیا. اچھا چلو پیر صاحب یہ بتاؤ وہ گالیاں کس کو دیتا ہے؟ بس یہ بتا دو. اب وہ کیا بتائیں؟ کس کو گالیاں دیتا ہے جناب؟ علماء کو، مفتیان کرام کو، شیوخ حدیث کو، اساتذہ کو، اللہ کے ولیوں کو، اہل سنت و جماعت کو، عاشقان رسول کو. کس کو گالیاں دیتا ہے؟ ان میں سے کسی کو گالی دی ہے تو مجھے بتاؤ. تو اگر وہ گستاخان رسول کو گالیاں دیتا ہے تو تم کیوں ان کی حمایت کرتے ہو؟ تو یہ بعض دفعہ یوں بھی دلیل طلب کی جاتی ہے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے. تو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے پوچھ لو، اچھا بتا بھائی وہ مسجد نبوی میں اللہ نے سارے نبی اکٹھے کیے تھے، کوئی غیر حاضر نہیں، تو وہاں تھا؟ اس وقت پیدا ہو چکا تھا؟ نہیں. وہاں ایک نعرہ بھی لگا ہے، مسجد اقصی کے اندر ایک نعرہ بھی لگا. قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جبرائیل امین نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزارش کی نماز پڑھائیے. آپ نے نماز پڑھائی، سارے مقتدی بن گئے. پھر جبرائیل امین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑا اور کہا ھذا محمد الرسول اللہ. سارے نبیوں اور فرشتوں نے جواب دیا حیا اللہ. شفا شریف میں حیا اللہ، یہ عربی میں. اس کا فارسی میں ترجمہ ہے زندہ باد. نعرہ کہاں لگا؟ مسجد اقصی میں. لگوایا کس نے؟ جبرائیل امین نے. اور زندہ باد کنہوں نے کہا؟ 1.25 لاکھ نبیوں نے. تو نبیوں نے وہاں تسلیم کر لیا کہ یہی سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہی ہمارے امام و پیشوا ہیں. اسی مفہوم کو کہتے ہیں خاتم النبیین، اسی کو کہتے ہیں تاجدار ختم نبوت. اور اسی کو آپ اور میں جو نعرہ لگاتے ہیں تو یہ نبیوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں. انبیاء کی سنت پر عمل ہوتا ہے تو یہ نعرہ لگاتے ہیں. اس کا مطلب ہے نعرہ تو بڑا پرانا ہوا جی. وہ کہتے ہیں نا جی نیا گھڑ لیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بریلویوں نے نکال لیا یہ وہ زندہ باد رسول پاک کو زندہ باد کہنا بڑا پرانا نعرہ نبیوں نے لگایا. اور پھر لگتا آیا. کچھ لوگوں نے چالاکی سے زندہ باد کا تو انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ لفظ نبیوں کے منہ سے رب نے نکلوایا. البتہ وہ جبرائیل والا لفظ اس سے ہیر پھیر ادھر ادھر کر کے کہنے لگے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد. ان بے وقوفوں کو ہمارے بزرگوں نے پکڑا. حاجی صاحب کی بلا جن کے نام لے رہے تھے، علامہ ابو الحسنات قادری، شیخ القرآن مولانا عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غزالی زماں، محدث اعظم پاکستان، ان بزرگوں نے کہا بے وقوف ہو، جس کی صفت اور وصف زندہ ہے وہ موصوف کیسے مر گیا؟ عجیب بات ہو. تاج زندہ ہے ختم نبوت کا تو تاجدار کیسے زندہ نہیں؟ ختم نبوت کے تخت کو زندہ مانتے ہو تو تخت نشین کو کیوں نہیں زندہ مانتے؟ تو ان کی اس چالاکی کا توڑ پیش کیا کہ نہیں، تاج و تخت ختم نبوت نہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. بعد میں باری آ گئی میرے ایک بڑے لاڈلے شاگرد کی، عاشق رسول کی،
انہوں نے ایک اور گر تمہیں سکھایا. میں ذرا وہ تم سے چند ایک نعرے لگوا لوں. بتائیے غوث اعظم، محدث اعظم، غزالی زمان، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، پاکستان، تاجدار ختم نبوت. یہ کیا ہوا؟ پہلے ایک دفعہ زندہ باد، اس نعرے میں 2 دفعہ زندہ باد. یہ رنگ اس نعرے میں بھرا ہے امیر المجاہدین نے. اللہ اکبر. تو یہ نعرہ امیر المجاہدین نے کوئی نیا گھڑ کے نہیں دے دیا قوم کو، پرانا قدیم اسلاف سے چلا آ رہا ہے. مگر اس کے اندر یہ رنگ، یہ جذبہ، یہ جوش کہ دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھانا ہے اور ڈبل زندہ باد کہنا ہے، یہ امیر المجاہدین نے یہ اسلوب اور یہ رنگ دیا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ ختم نبوت کے حیات النبی کے کئی منکر موجود ہیں. منکر، میں عرض کروں کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، پیدا کیا، فرشتوں کو کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، یہ میرا نبی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا حکم ہے، اس کے آگے تعظیمی سجدہ کرو. سجدہ عبادت نہیں، تعظیمی سجدہ کرو. فسجدوا، کیا مجال تھی کہ فرشتے نہ کرتے؟ فسجدوا، ایک دم سارے سجدے میں گر گئے. یہ فا بتا رہی ہے، دیر ہوئی نہیں، ادھر اللہ نے حکم دیا، ادھر فسجدوا، فوراً سارے سر بسجود ہو گئے، سارے نوری آدم کے آگے جھک گئے تعظیم میں. اور جب رب کے حکم پر عمل کر کے تعظیم نبی میں سجدہ کر کے سر اٹھایا، دیکھا تو ایک منحوس گستاخ وہ کھڑا ہے، اس نے تعظیم نہیں کی نبی کی. جبرائیل سمیت سب نے سجدہ کیا تھا، اس نے نبی کی تعظیم نہیں کی، رب کے حکم کے باوجود نہیں کی تعظیم نبی. تو جبرائیل سمیت سارے فرشتوں نے ایک دفعہ پھر دوبارہ سجدہ کر دیا. اسی واسطے نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے رکھے گئے، دوبارہ کر دیا. پہلا تو تھا نبی کی تعظیم میں، آدم علیہ السلام کی تعظیم میں، اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نبی کی تعظیم کے قائل ہیں. اور دوسرا کیوں کیا؟ نبی کی تعظیم کے منکر پر چوٹ لگانے کے لیے. تو امیر المجاہدین نے یہ نعرہ، یہ رنگ آپ کو اس واسطے دیا، وہاں تعظیم آدم کے منکر شیطان کو جلانے کے لیے ڈبل سجدہ کیا، اور یہاں حیات النبی کے منکروں کو چوٹ لگانے کے لیے ڈبل زندہ باد. پہلا زندہ باد اپنا عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم نبی کی حیات کے قائل ہیں، ہمارا نبی زندہ. اور دوسرا زندہ باد جو نبی کو زندہ نہیں مانتے، ان کے گندے ذہن پر چوٹ لگانے کے لیے دوبارہ پھر زندہ باد. اللہ اکبر. جناب، میں اب یہ ہو گیا قرآن پاک خاتم النبیین پر تبصرہ ہو گیا.
اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے۔ خود حکم دیا اللہ نے اپنے محبوب کو، قل، میرے محبوب میں نے تو اعلان کر دیا ہے نا، تو بھی اپنی زبان سے اعلان کر دے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سارے لوگوں، آدم سے لے کر کے اب تک اور اب سے تا قیامت، اے لوگوں سن لو، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ اب میں اس کی تشریح کے بجائے کیوں نہ علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک جملہ عرض کر دوں تاکہ معنی واضح ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسل الی جمیع الانبیاء والامم السابقہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کے آئے سارے نبیوں کے لیے بھی اور ان کی ساری امتوں کے لیے بھی۔ سارے نبی امتی بن گئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے۔ کیوں؟ ماتے ہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الناس کافہ، میں تو سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ شامل ہے من لدن آدم الی قیام الساعہ، آدم سے لے کر کے قیامت تک سارے لوگوں کو شامل ہے نبیوں سمیت۔ اعلیٰ حضرت کی بات کیے بغیر کوئی دیکھا ہے کسی خطیب نے اعلیٰ حضرت کی بات کیے بغیر خطاب مکمل کیا ہو؟ اعلیٰ حضرت ایک تخیل پیش کر رہے، ایک تصور کہ میرا دل کرتا ہے میں اگر موقع ملے کہیں سارے نبیوں اور رسولوں کی بارگاہ میں میری حاضری ہو بیک وقت، میں سب نبیوں کی بارگاہ میں سوال کروں۔ ایک سوال کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر دنیا میں ممکن نہیں، دنیا میں مجھے سارے نبی اکٹھے مل نہیں سکتے، قیامت میں موقع مل جائے گا، وہاں میں نبیوں سے سوال کروں گا۔ اور یہ بھی بتا دیا نبی جواب کیا دیں گے وہاں۔ لوگ تو کہتے ہیں نا رسول اللہ کو پتہ کوئی نہیں کل کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نبی ہیں جی، صحابی ہیں، تابعی ہیں، آپ سے افضل تو غوث اعظم ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت کو پتا ہے قیامت میں کیا ہوگا، نبی کیا جواب دیں گے، تو غوث پاک کو نہیں پتا ہوگا؟ جو بات غوث اعظم کو پتا ہے وہ تابعین کو نہیں پتا ہوگی، جو تابعین جانتے ہیں وہ صحابی نہیں جانتے ہوں گے، اور جو صحابی کو پتا ہے وہ نبی نہیں جانتا ہوگا، جو نبی کو پتا ہے وہ رسول نہیں جانتا ہوگا، جو رسولوں کو پتا ہے وہ اولو العزم نہیں جانتے ہوں گے، اولو العزم جانتے ہیں تو خلیل اللہ بدرجہ اولا جانتے ہوں گے، اور جسے خلیل اللہ جانتے ہیں حبیب اللہ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ یہ تو ہمارے آقا کے امتیوں کو پتا ہے کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتا دیا کہ نبیوں کا جواب کیا ہوگا۔ دو شعر ملا کے کہہ رہا ہوں، عام وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں ہمارے مجالس میں، نعت خوان بھی پڑھتے ہیں، خطیب حضرات بھی، مگر ہو سکتا ہے ادھر کسی کی توجہ نہ جاتی ہو، اگرچہ میں بدگمانی نہیں کرتا، وہ ضرور اس راز کو سمجھتے ہوں گے، مگر کوئی میرے جیسا ایسا بھی ہو کہ نہیں توجہ جاتی، ان کو متوجہ کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی سارے جمع ہوں، رسول مجھے موقع ملے تو میں انبیاء سے کروں عرض، ذرا لہجہ دیکھو کتنا ادب نبیوں کا، انبیاء سے کروں عرض
کیوں مالک ہو؟ سارے نبیوں کو مالک کہہ رہے ہیں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ میں نبیوں سے یہ سوال کروں، اے انبیاء و مرسلین بتاؤ، جو ہمارا نبی ہے وہ تمہارا بھی نبی ہے؟ تم بھی اسے اپنا نبی مانتے ہو؟ تو ساتھ ہی بتاتے ہیں وہاں پھر نبی جواب کیا دیں گے مجھے؟ کہیں گے ہاں احمد رضا سن، تو نے پوچھا ہے سن، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا. یہ تب ہے جب الناس والی حدیث جو مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں تو یہ ہے ارسلت الی الخلق کافہ، صرف الناس نہیں، صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات، جن بھی شامل، فرشتے بھی شامل، انسان بھی شامل، حیوانات بھی شامل، نباتات بھی شامل، جمادات بھی شامل، کوئی مخلوق چھوٹی بڑی ایسی نہیں جس کی طرف ہمارے آقا نبی بن کے نہ آئے ہوں اور وہ ہمارے آقا کی امتی نہ ہو. ساری مخلوقات. یہی وجہ ہے جس شے کو نبی نے کوئی حکم دیا وہ جانتی تھی یہ میرے نبی ہے، میں امتی ہوں، حکم مانا. اور درخت کو حکم دیا ادھر آیا کہ نہیں؟ چاند کو کہا چل ادھر آ، دو ٹکڑے ہو کے سلامی کے لیے آیا کہ نہیں؟ سورج کو کہا واپس آ عصر کے وقت پر، آیا کہ نہیں؟ بادل آسمان پہ تھے، ایک برس پڑو، برسنا شروع ہو گئے، پھر اگلے جمعے تک برستے ہی رہے، پھر کہا چلو بھائی ہٹ جاؤ مدینے سے، آدھا بادل ادھر چلا گیا آدھا ادھر. مانا کہ نہیں؟ کیوں؟ جانتے ہیں یہ ہمارے بھی نبی ہیں اور نبی کا حکم ماننا امتی پر فرض ہے، اس واسطے مانا. ساری مخلوق کے نبی. اللہ اکبر. حدیث ہے جی مسلم شریف میں، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سننے میں پابندی کوئی نہیں، سارے سنو، مگر وہ جو سند تیار کی گئی ہے حدیث سے سننے کے بعد ان کو آگے روایت کی سند، وہ صرف ان کو جو باقاعدہ حدیث شریف تک پہنچے ہوں، علوم دینیہ پڑھے ہوں، ہر ایک کے لیے نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب راوی کا تعارف نہ ہو تو حدیث کا مزہ نہیں. حضرت ابو ہریرہ کا تعارف کراؤں تو پھر کل کے کہیں 12 نہ بج جائیں، جو میں بجانے کا عادی نہیں، اور تعارف کیے بغیر جاتا ہوں تو وہ حدیث کی جو رسم ہے وہ ادا نہیں ہوگی. تو چلو دونوں کے درمیان کوئی صورت اختیار کرتے ہیں، تعارف بھی ہو جائے اور وقت بھی صرف نہ ہو. سنیے پھر ایک جملہ سن لیجئے، ابو ہریرہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی مدرسہ صفا کے طالب علموں کا مانیٹر ابو ہریرہ. کیوں جی کوئی کسر رہ گئی؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فضلت علی الانبیاء بست. یہ جو نصاب بنایا ہے نا ہماری اس تنظیم نے، ختم نبوت، آگے کیا جی، انہوں نے جو نصاب بنایا ہے ختم نبوت فورم کراچی، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس نصاب کو بھی پڑھنے میں کوئی پابندی نہیں، سارے پڑھیں جن کو پڑھنے کی صلاحیت ہے.
اور اس پر یقین رکھیں، کیونکہ وہ منتخب آیتیں ہیں، منتخب حدیثیں ہیں، تو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ رب کیا فرما رہا ہے اور رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں خاتم النبیین کے بارے میں۔ تو حضور نے فرمایا مجھے نبیوں پر 6 وجوہات سے فضیلت دی گئی۔ نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسا عمدہ کلام، ایسے عمدہ جملے عطا فرمائے گئے جس میں لفظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، اس کو جوامع کلم کہتے ہیں۔ نمبر 2، نصرت بالرعب، میرا نام اگر لیا جائے کہ وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہو، مدینے سے چل کے وہاں 1 مہینہ لگتا ہو، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں میرا ذکر آ جائے تو وہ رعب سے کانپنا شروع ہو جاتے۔ نمبر 3، احلت لی الغنائم، جنگ میں، جہاد میں مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے حلال نہیں تھا۔ جنگ میں انہیں جو کچھ ملتا وہ رکھ دیتے، اگر آسمان سے آگ آ کے اس کو جلا جائے تو سمجھ لو قبول، نہیں تو پھر کوئی فرق رہ گیا ہے۔ کھانے کی اجازت نہیں تھی، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے حلال کر دیا۔ نمبر 4، جعلت لی الارض طہورا ومسجدہا، پہلے نبیوں کی امتوں کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے، وہاں پہنچ کے عبادت کر سکتے تھے، اس کے باہر نہیں۔ میرے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ میرا کوئی بھی امتی کہیں ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ جنگل ہے، صحرا ہے، پہاڑ ہے، جہاں مرضی ٹائم ہو گیا وہیں نماز پڑھ لے، روئے زمین مسجد۔ نمبر 5، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا گیا، تو اس پر میں کافی زوردار تبصرہ کر چکا ہوں۔ نمبر 6، ختم بی النبیون، میرے آنے پر نبیوں کے آنے کا سلسلہ اللہ نے ختم فرما دیا، لہذا میں خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی، یہ سلسلہ رب نے ختم ہی فرما دیا ہے، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نہیں، حق نہیں ادا ہوا ہے، لفظ ٹھیک ہے بالکل، مگر میں اڑی نہیں لگاتا، اگر اس سے بھی اچھا بہتر لفظ مل جائے تو کیا حرج ہے رجوع کر لینے میں۔ یہ صرف کہا نا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں جملہ بدل رہا ہوں، آپ کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، آ سکتا ہی نہیں، نہ آنا اور بات ہے، نہ آ سکنا، آ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ قیامت تک ہمارے آقا ہی نبی رہیں گے، تو پھر ثابت کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبیوں سمیت میرے آقا سب کے نبی۔ اعلیٰ حضرت کے شعر پہ ختم کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میرا خطاب ہوتا ہے 35-40 منٹ، تو میں نے ڈنڈی نہیں ماری بھی، انہوں نے لیٹ شروع کرایا، لہٰذا وہ ٹائم ان کا کاٹ لو، جتنا روٹین ہے اتنا 35-40 منٹ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بزم کونین میں انبیاء تاجدار، بزم کونین میں انبیاء اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ابتدا بھی اس تنظیم کو مبارکباد سے کی تھی، اختتام بھی مبارکباد پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو بہت جلد پورا کرے اور ان کی مساعی اور جد و جہد میں برکتیں عطا فرے۔ کافی دیر میں بیٹھا رہا، بیمار ہونے کے باوجود، کمر میں بھی درد ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک دفعہ پھر اٹھ کے وضو کرنے گیا، تو وہ اب میں اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔